ویلکم اس پروگرام میں. آپ کے دادا مولانا حسین احمد مدنی بہت بڑے اسکالر تھے. پارٹیشن میں ان کی جو خط و خطابت ہوئی علامہ اقبال کے ساتھ وہ بڑی مشہور رہی. پارٹیشن پہ لے کے مسلمانوں میں یہ دو اسکول آف تھاٹ کیوں تھے کہ مذہب کے نام پہ نیشنلزم جو ہے وہ جائز ہے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح سوچتے تھے، اور آپ کے دادا سوچتے تھے کہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ ڈویژن نہیں ہو سکتی؟ یہ کیوں تھی؟ دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں. جہاں تک مذہب کا سوال ہے تو اسلام تو دعوتی مذہب ہے، اور عالم اسلام جو وجود میں آیا وہ غیر مسلموں کے علاقے میں مسلمانوں کی آمد رفت، جا کر کے ٹھہرنا، ان کے علاقوں میں قیام پذیر ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں آبادی کا اسلام کی خصوصیات سے متاثر ہو کر اسلام لانا. یہ فلسفہ کہ مسلمان کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے. سینکڑوں ہزاروں سال سے مسلمان اس علاقے میں رہتے چلے آئے تھے، اور اس مدت قیام میں بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کی روشنی سے محروم چلے آ رہے تھے، اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. ہماری لاکھوں مسجدیں، قبرستان، مزارات، ہمارے مدرسے، ہماری تحریکات سب اس علاقے سے وابستہ، اور پورے اس بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی. اس بڑے علاقے سے مسلمان کو اٹھا کر چھوٹے علاقے میں لے جانا یہ بنیادی طور پر غلط تھا. پھر اس کے بعد سیاسی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا یہ پورا بر صغیر ہے، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف کلچر اور مختلف لینگویج اس خطے میں پائی جاتی ہیں، اور ہر خطے میں ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں. جب آپ کسی خطے میں کے لوگوں کو ایک جگہ لے جائیں گے اور دوسرے خطے کے لوگوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں گے تو یہ کلچرل ڈیفرنس جو ہے یہ کانفلکٹ پیدا کرے گا. تیلگو میں بولنے والا مسلمان جو کھٹا کھاتا ہے اور تیلگو ہی بولتا، اردو کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتا آج بھی اردو ہندی کا، اس کو اگر آپ لے جا کر کراچی، لاہور میں بسائیں گے اردو بولنے والے مسلمانوں کے بیچ میں، بالکل الگ موسم میں لے جا کے، وہاں کا موسم بھی الگ ہے، تو وہ نہ تو وہاں کے لوگ اسے ایکسپٹ کر پائیں گے، ضم کر پائیں گے، اور نہ ہی وہ لوگ اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ٹھیک سے مرج کر سکیں گے. تو سیاسی طور پر، معاشی طور پر وہ مزدور مسلمان ہے جس کو آپ لے جانا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر، ایک خطے میں لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ٹرانسفر کرنا بھی مشکل ہے، اس جگہ سے اس جگہ جانا بھی، کیونکہ ایک وقت کی روٹی وہ کماتا ہے، دوسرے وقت کا اس کے پاس ہے نہیں کمانے کے لیے، تو سفر کر کے آندھرا سے وہاں کیسے جائے گا، یا کنڑ بولنے والا کرناٹکا سے کیسے جائے گا. تو یہ جو پریکٹیکلی بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ پوری پاپولیشن کو مذہب کے نام پر ٹرانسفر کیا جا سکے، اور بنیادی طور پر بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ایک سوسائٹی اور ایک سوچ کے لوگ ہیں، ان کو الگ الگ کرنا اس طرح سے یہ ممکن نہیں. اچھا مولانا، اس میں پھر دو باتیں آ جائیں گی. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں یہ جو کانسیپٹ ہے ہجرت کا، کہ جب اگر کمیونٹی کوئی سوچے کہ ان پہ زمین تنگ کر دی گئی تو ہجرت تو خدا کی راہ میں ایک امپورٹنٹ قدم ہے نا، اور جسٹیفائڈ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں مولانا، وہ بھی اپنے موسم کو چھوڑ کے دوسرے موسم میں جائیں گے، اپنی زمین کو چھوڑ کے دوسری زمین میں جائیں گے، اپنے پھل کو چھوڑ کے دوسرے پھل میں جائیں گے. تو اگر اس وقت کے مسلمان، لیٹ سپوز، صرف ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ یہ سوچتے یا سوچ رہے تھے کہ ان پر زمین تنگ کر، خواہ وہ کانگریس منسٹریز کا ریفرنس ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز ہو، تو ہجرت کرنا جو ہے وہ تو اسلام کے عین مطابق ہے نا. دیکھیے
دو باتیں ہیں اس میں. ہجرت کرنا کس وقت کیا سچویشن ہے؟ اپنی مرضی سے بھی لوگ ہجرت کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہ ایکشن لیا، میں ان لوگوں کے ایکشن کو شرعی طور پر کٹگھرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتا. ایک بہت بنیادی بات ہے جو عام طور پر جس کا تاثر لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. ہم لوگ اس وقت نظریے پاکستان کے مخالف تھے، ٹو نیشن تھیوری کے مخالف تھے. آج بھی ہم ٹو نیشن تھیوری کے مخالف ہیں. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو اپنے حکمراں لوگوں کے بیچ میں بھی اور اپنی پبلک کے بیچ میں بھی کہتا ہوں، اسٹرانگ، اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان، اور کیجئے گا، اسٹرانگ، اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان کی جتنی ضرورت پاکستانیوں کو ہے اس سے زیادہ ضرورت ہندوستان کو ہے. واپس جاتا ہوں میں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ سوال تھا، ہجرت کے سوال پہ. ہجرت جو لوگ، میں اپنی مرضی سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن لازم ہو جائے ہجرت. پاکستان، ہندوستان کے اس وقت کے حالات بالکل اس کے لیے نہیں تھے کہ ہجرت لازمی ہو، اور آج بھی نہیں ہے ایسے حالات. میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے زیادہ خوبصورت، عمدہ اور محفوظ جگہ دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہو سکتی جو ہندوستان ہے. اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہندوستانیوں کے لیے. اچھا مولانا، اس میں بس ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے کہ دو قومی نظریہ کی آپ نے بات کی جس کی بیس پہ یہ پارٹیشن بٹوارا ہوا. ہمارے پاس تو جمہوریت کے اندر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جاننے کا کہ آپ صحیح آپ کی بات مانیں یا ہماری بات مانیں، اور وہ ہے عوام، ڈیموکریسی. اس کانٹیکسٹ میں یہ 1946 کا الیکشن ہوا مولانا، اس میں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی جو اس وقت بھی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا وہی موقف تھا جو آپ کا موقف ہے کہ دو قومی نظریہ غلط ہے اور ملک کا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے مذہب کو بیچ میں لا کے. لیکن پھر جو 1946 کے الیکشن کا رزلٹ آیا جو اس بیس پہ لڑا گیا کہ قرارداد لاہور ہونی چاہیے، ٹو نیشن تھیوری ہونی چاہیے کہ نہیں، اس میں تو پھر لوگ بڑے حیران ہوئے. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا اس پہ کیا پھر رپلائی ہے کہ سینٹرل لیجسلیچر کی تمام سیٹس اسی مسلم لیگ نے جیتی جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کریں، مسلمانوں کی سیٹ، جو پروونشل اسمبلی کی مسلمانوں کی سیٹس تھی 75% سے ووٹ اوپر ان کو ملا. تو اس وقت کے پھر مسلمان میجورٹی جو مسلمان تھے ہندوستان کے، کیا وہ آپ سے جماعت اسلامی کی سوچ سے مختلف تھے؟ اور جماعت اسلامی تو نہیں تھی اس وقت، لیکن جمعیت علماء ہند کا جہاں تک مولانا مودودی کی جو جی وہ نہیں تھی اس وقت تک جماعت اسلامی. جمعیت علماء ہند کہنے چلے ٹھیک ہے اس وقت اس میدان میں کہتا ہوں جمعیت علماء ہند آپ کی اس بات کو کہ وہ ساری سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی، مسلم لیگ نے جیت لی تھی. دیکھیے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز جو ہیں انڈیا کے وہ مسلم سیٹیں کہلاتی تھی. جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے سب جگہ کی اس میں پورے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے انہیں مسلم سیٹس مان لیا گیا تھا. لیکن جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز نہیں تھے، جہاں کے مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں تھے، ان کو مسلم سیٹس نہیں مانا گیا تھا، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوئی تھی. تو آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے اس کی 70% لوگ اقلیتی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان مقامی طور پر بھی اقلیت میں ہیں. اس کو معیار نہیں مانا جا سکتا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے اگر ایسا ہوتا تو آج بھی ہندوستان میں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ پاپولیشن انڈیا میں رہتی ہے مسلمانوں کی. لیکن مولانا 46 کے الیکشن کے بعد پھر حکومت تو بنی، انٹرم گورنمنٹ بنی، اسی بیس پہ کانگریس نے حکومت بنائی، اسی بیس پہ نہرو صاحب بنے منسٹر. تو اس الیکشن کو اگر ہم صرف فلاٹ قرار دے دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بات ہے؟
فلوٹ قرار دے دیں. کیا مطلب کہ پوری عوام کی نمائندگی اس میں نہیں تھی, اسی بیس پہ سب نے الیکشن لڑا. دیکھیں وہ بیس پہ الیکشن لڑا گیا, ایک فارمولہ طے کیا گیا اور اس فارمولے کے تحت تو لڑ لیا گیا. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان یا میجورٹی مسلمانوں کی, ہاں میجورٹی مسلمانوں کی اس حق میں تھی, میں اس کو معیار نہیں مانتا اس الیکشن کو, اس میں نہیں ٹھیک مانتا اس ریشو کو. ٹھیک ہے کہ جو ووٹ پول کر سکے ان کی میجورٹی تھی, لیکن ٹوٹل مسلمانوں کی میجورٹی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نہیں تھی. لیکن مولانا پھر لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک تو ادھر بیلٹ پیرامیٹر ہوتا ہے چیک کرنے کا, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے سب نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا. نہیں وہ اس کو ایریا مانا ہی نہیں گیا تھا. بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو ووٹ دے سکتے تھے لیکن ووٹ دینے کا ان کو پاس حق نہیں تھا. جو بڑے بڑے ایریاز تھے, پنجاب بنگال ہو گیا, بس وہیں سے ووٹ پڑا تھا, بس وہیں سے ووٹ پڑا تھا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی اس میں پھر یہ آئیڈیا, کیونکہ جو میں اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ محمد علی جناح صاحب کی, اس میں انہوں نے تو اپوز کیا تھا کہ آبادی کا ٹرانسفر جو ہے ادھر سے ادھر ہو. تو پھر یہ ٹرانسفر کی جو سجیشن آپ کے خیال میں کس کی طرف سے آئی تھی؟ انہی کی طرف سے تھی. ٹرانسفر آف پاپولیشن کے بغیر کیسے انہوں نے اس سرحد کو مان لیا, تسلیم کر لیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو جہاں میں اسٹیٹمنٹ سے کیسے بات ہوتی, جو جہاں پہ رہے گا وہ کیسے ہوگا؟ آپ جب اسلام کے نام پر مان رہے ہیں اور سارے مسلمان اس پر متفق ہو جائیں, تو جو مسلمان آندھرا میں, کرناٹکا میں, جو مسلمان یو پی کے ان علاقوں میں رہتا ہے اس کو تو ٹرانسفر کرنا ہی پڑے گا نا, ان ایریاز میں جانا پڑے گا جو ایریاز ان کے نہیں ہیں, جو ایریاز دوسروں کے حصے میں آ رہے ہیں, یعنی ہندو اکثریتی علاقے جو ہیں ان علاقوں سے تو ٹرانسفر ہوگا. اسی طرح وہاں کے جو ہوا بھی پریکٹیکلی کیا ہوا کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا اور بڑا قتل عام ہوا, ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے اس کے اندر, ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف. تو وہ تو بڑی ٹریجڈی تھی, چھوٹا واقعہ تو تھا نہیں. تو یہ میں نئی بات سن رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے ٹرانسفر آف پاپولیشن کی مخالفت کی تھی. میں نے نہیں سنا آج تک یہ بات, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ان کی. لیکن یہ بتا دیجئے کہ کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں, چلیں یہ تو بات ہوگی مسلم لیگ کی کہ انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں یہ غلطیاں ہوئی, کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی تھی, اس کے اندر مسلمان بھی تھے, مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مسلمان موجود تھے, میجورٹی پارٹی تھی, 11 میں سے 9 پروونسز میں ان کی حکومت تھی. دیکھیں یہ بہت کنٹروورشیل سبجیکٹ ہے جس پہ آپ لے جانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی بھی غلطیاں تھیں, کچھ آپ کو لگا کہیں پہ. ہاں ابھی اس بارے میں مختلف قسم کے مورخ لکھ رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے بھی بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی جیسے آپ کر رہے ہیں, ایسی میں نے ان سے بحث کری تھی ایک مرتبہ. تو انہوں نے ایک بات, صرف ایک چھوٹی سی بات کہی تھی, ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہوگا, غلط ہوگا, ان کی غلطی زیادہ ہوگی, جناح صاحب کی غلطی کم ہوگی. لیکن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا, میں آپ سے کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل لڑائی میں آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لیں گے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تقسیم ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی, بھارت کی تقسیم نہیں تھی, بلکہ یہ تقسیم اس انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تقسیم تھی. ہم یہ مانتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں, لیکن ہم یہی مانتے ہیں کہ انڈین مسلمز کی تقسیم تھی, اور اس کے لیے جتنا وہ لوگ ریسپونسبل ہوں گے اس سے کچھ کم نہیں ہمارے جناح صاحب. تو یہ لیکن مولانا وہ تو آپ جناح صاحب پہ تو آپ نے کھل کے کر دی بات, ہم اس کو آن ایئر بھی کریں گے اور جا کے پاکستان میں آن ایئر کریں گے. لیکن آپ نے گاندھی جی, نہرو جی, ان کی پوری پالیٹکس پہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں, میں مان رہا ہوں, ان کا نام لے کے نہیں آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں طرف غلطی ہوئی ہوگی. میں نے جناح صاحب کو بھی, میں جناح صاحب کی بات صرف اس لیے کہی کہ کیونکہ دو قومی نظریے کے اوپر انہوں نے لڑائی لڑی تھی, اور میں بھی مسلمان ہوں, وہ بھی مسلمان تھے. آپ کو پتا نا جو جناح صاحب تھے وہ 1940 تک تو بہت سیکولر رہے, ان کی ٹریننگ ہی سیکولرزم میں ہوئی ہے. گوپال کرشن گوکھلے جیسے لوگوں کے ساتھ جو شخص پلا بڑھا ہو, جو 1916 میں مساق لکھنؤ کی بات کر رہا ہو, جو تحریک خلافت کو اپوز کر رہا ہو کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتا ریلیجن شوڈ بی منگلڈ انٹو پالیٹکس, وہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کو جو ٹرانسفارم ہوا اس کا جو مائنڈ ہے, اس کو آپ جتنا کرٹیسزم کریں, وہ تو ہم سراخوں پہ لے رہے ہیں ہم کرٹیسزم, لیکن آپ سے ہم چاہیں گے کہ آبجیکٹیو انالیسس گاندھی جی بھی تو کریں نا, جو انہوں نے پوری موومنٹ کے اوپر جس طرح ہندو ریٹرکس بولنا شروع کیے, جس طرح انہوں نے رام راجیہ کو بولنا شروع کیا, چاہے وہ مینٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, جس طرح انہوں نے کاسٹ سسٹم کی ریوائول کی بات کی کہ ان کے اپنے امبیڈکر صاحب جو ہیں وہ ان سے باغی ہو گئے.
تو آپ اس کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا, کتنا بڑا لیڈر مہاتما گاندھی, قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر کا دل نہیں جیت سکا, مسلمانوں کا دل نہیں جیت سکے اپنی تمام تک گریٹنس کے باوجود. ان سے بھی تو کوئی غلطی ہوئی ہے نا, کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کیونکہ آپ ہندوستان میں بیٹھے سے غلطی نہیں مانتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ میں تاریخ کا بہت گہرا طالب علم نہیں. یہاں پہ تو آپ ابھی بتا رہے تھے کیونکہ آپ نے مذہب کے حوالے سے مجھ سے کچھ سوال کیے تھے. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, سیاسی لڑائی ہے اور مسلمانوں کے دل جیتنے کا جہاں تک سوال ہے, تو میں پھر یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پاپولیشن آج پاکستان سے زیادہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں یہاں ہم سے اور دوسرے ایشوز پر پاکستان کے ایشو کو لے کر کے اٹھتا ہے اور ہمیں اس جرم کا مجرم قرار دیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے بھی پاکستان بنانے میں حصہ لیا اور پھر یہاں بھی بیٹھے ہوئے حصہ اپنا یہاں بھی لے رہے ہیں, وہاں بھی لے لیا. میں کہا کرتا ہوں تم لوگ بائی چانس انڈین ہو, میں بائی چوائس انڈین ہوں. ہمارے پاس چوائس تھی, ہم پاکستان جا سکتے تھے, ہم نہیں گئے. ہم یہاں ہندوستان میں رہنے کو ہم نے پسند کیا, ہم نے چوائس یہ اختیار کی. تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو بات آپ کہتے ہیں گاندھی جی کے بارے میں, نہرو صاحب کے بارے میں, وہ صحیح ہے. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی کہ جس پارٹیشن کو پاکستانی کریشن کو آپ جرم کہہ رہے ہیں اس میں میں جرم نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے بالکل جرم نہیں کہا. یہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ڈفرینسز ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک زندہ سوسائٹی میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور مسلمانوں کے رہنماؤں نے یہ خیال کیا کہ ہندوستان میں رہنا شرعی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور جغرافیائی طور پر بھی ضروری ہے. ذمہ داریوں پہ آ جائیں بس. گاندھی جی اور نہرو جی کی ذمہ داری میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی کہ بالکل ہی مولانا کو بنتی تھی. The way they led the movement, جو کہ ایک سیکولر موومنٹ تھی, انڈین نیشنل کانگریس, جس کو گھوکھلے جیسے لوگ چلا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں یقیناً رہنماؤں سے, دونوں طرف کے رہنماؤں سے غلطیاں ہوئی ہیں. گاندھی جی سے بھی ہوئی. دونوں طرف کے رہنماؤں کی بات کرتا ہوں, غلطیاں ہوئی ہیں. اگر انہوں نے جلد بازی کری ہے حقوق کو لینے کے لیے اور حقوق کے بارے میں گارنٹی لینے کے لیے اور مذہب کا استعمال کیا, اسی طرح انہوں نے بھی دینے میں سینے کو چوڑا نہیں کیا. سینے کو چوڑا کر لیتے تو شاید وہ بدقسمت دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا کہ یہ بر صغیر تقسیم ہوتا اور اس تقسیم کے بعد لگاتار ایشوز کے اوپر چشمک چلتی رہتی اور ہم اپنے ریسورسز, جو بڑے قیمتی ریسورسز ہیں, تھوڑے سے ریسورسز ہیں, اس کا میکسیمم پارٹ جو ہے اپنے ڈیفنس پر خرچ کر رہے ہیں. اچھا, اس سے ہم آگے چلتے ہیں مولانا, آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ 47 کی جو لیگیسی ہے اس میں کشمیر ایک بہت بڑا ایشو بن کے ابھرا جس نے آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے مختلف مسائل کے اندر, خواہ وہ ڈیفینس ہو خواہ وہ جنگی ہو. کشمیر کے اوپر گیون دا فیکٹ جو UN کی ریزولوشنز ہیں, جو پنڈت جواہر لال نہرو کا ریڈیو ایڈریس ہے جس میں انہوں نے پلیبسٹ کا وعدہ کیا کشمیر سے, وہ اسپیشل اسٹیٹس دینے سے پہلے کی بات. آپ ایک آنیسٹ اسکالر اور اینالسٹ کے طور پہ آبجیکٹیولی کیا سمجھتے ہیں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ان فرسٹ پلیس, یا اس کو پھر UN کی ریزولوشنز اور پنڈت جواہر لال نہرو کے جو براڈ کاسٹ ایڈریس ہے اس کی روشنی میں ہونا چاہیے تھا پلیبسٹ؟ دیکھیے, کشمیر کا سبجیکٹ جو ہے یہ ہم اس کے بارے میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ سے مجھے واقفیت نہیں ہے, لیکن دو باتیں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں جو میں آپ کو ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کشمیر, اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ کہا جا رہا ہے, ابھی بھی وہ گرم ہے مسئلہ. میرا ماننا یہ ہے آج کی تاریخ میں کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے اور اس میں ضد اور انا دونوں ملکوں کو ایک طرف رکھ دینی چاہیے. ضد سے کام نہیں چلے گا اور ہم کو یہ کشمیر کا ایشو بنا کر بات چیت کو تعطل کے بجائے حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. کشمیر کا جو تاریخی پس منظر ہے میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا. اچھا,
مولانا لیکن چلے پریزنٹ کانٹیکس میں آتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتا کرفیو لگا ہوا کشمیر میں, ابھی بھی ان کی بہت سے لیڈرز جو ہیں اریسٹ ہیں, ابھی بھی وہاں پہ جو ہے زندگی معمول کے مطابق نہیں چل رہی. تو یہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آزادی چاہیے, یہ جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ غلط ایک مطالبہ کرتے ہیں؟ کشمیر کی جو پاپولیشن جب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو آزادی چاہیے, وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, خواہ وہ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. ایسا ہے, بنیادی طور پر کشمیر کے لوگ اگر کچھ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس وہ مطالبہ ایک فارمیٹ میں ہونا چاہیے, اس فارمیٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ ریزنیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ طریقہ بھی غلط ہے. دونوں طرف سے چیزوں کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے. جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پروٹیسٹ کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ریزنیبل نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں ان کے ساتھ, اور میں ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. میرے سامنے ایک مسئلہ ہے جو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں, اور میں پاکستان کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. 40 لاکھ ویلی میں 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اور اس کے بعد اسی کشمیر میں 15 لاکھ مسلمان اور ہیں جموں کشمیر اسٹیٹ میں, جو لداخ میں ہیں کچھ اور کچھ جموں میں ہیں. اگر آزادی ملے گی بھی تو ویلی کو ملے گی. لداخ پہ تو لداخ والے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے, لداخ والوں کا کوئی معاملہ بنتا بھی نہیں, کوئی ان کا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ویلی کے لوگوں کی, وادی کشمیر کی ڈیمانڈ ہے. تو 40 لاکھ 45 لاکھ وادی کشمیر کے لوگ وادی کشمیر لے کر آزاد ہو گئے. تھوڑی دیر کو یہ مان لیا جائے تو جو جموں اور لداخ کے مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کے 15 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ اور 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. 40-45 کروڑ لوگ جو بھی ہوں, وہ ان کے جو بھی لیڈرز, اس کو فکر نہیں ہے ان کو ہی کہ وہ ہندوستان میں جو مسلمان بستا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ ان کی کیا تناسب ہے اور وہ کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ وہ تو ہندوستان کا حصہ, اسلام کے نام پر, پھر اسلام کے نام پر وہ تو ہندوستان جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ذرا سوچئے, جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی وہاں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہاں ان کو آزادی چاہیے اور وہ مذہب کے نام پر الگ ہو جائیں گے. اور جہاں ان کی اکثریت نہ ہو یا وہ بیچ میں ہو وہاں وہ سیکولرزم کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, برابری کی بات کریں, اپنے حقوق کی بات کریں, اپنی مسجدوں کی اذانوں کی بات کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے چلے گا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کون اپنا رہا ہے؟ جو لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے, اور جو لوگ اس کو جہاد بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے وہ کیسے جہاد ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل جیوگرافیکل لڑائی ہو سکتی ہے, سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے. ان کا حق ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ہمارا خطہ آزاد کرو, ہمارے ساتھ فلاں فلاں بے ایمانی ہوئی ہے, میں اسے مان لوں گا. ہاں ہو سکتا ہے ہوئی ہو, اور اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, لیکن بندوق نہیں ہونی چاہیے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے مذہب کے نام پہ تم کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں تمہارے اسلام نے کیا سوچا ہے, اس کا امپیکٹ ان کے اوپر کیا پڑنے والا ہے. جس چیز کو تم چاہ رہے ہو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کے خیال میں کیا پڑ سکتا ہے امپیکٹ؟ ہمارے اوپر امپیکٹ یہ پڑ سکتا ہے, جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس انڈیا میں, جو تھوڑے سے لوگ ہیں, بہت تھوڑے سے مائنورٹی میں ہیں, مائنورٹی سے بھی اس سے بھی کوئی چھوٹا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہو, جو لاکھوں میں نہیں ہے, ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا. اور ہماری جو ہندوستانی مسلمانوں کی جن کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے, ان کے جو حقوق کے لیے ہماری لڑائی ہے, اس لڑائی کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا. لیکن مولانا ہم کمزور ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے مسلم لیگ کے رہنما کہ ہاں ٹھیک ہے, جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں یا تو مرتد بنا دیے جائیں گے یا پھر
یہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، ہم تو ان کی جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ اعلان کر کے گئے تھے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تم رہتے ہو، تمہارا ہم جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اچھی حالت میں ہم ہیں، مذہبی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے۔ یہ جو کشمیر میں جو لوگ موومنٹ چلاتے ہیں اس کو وہ فریڈم موومنٹ کہتے ہیں یا کچھ لوگ جہاد کہتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو جہاد نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کر کے آپ اسلام کے ساتھ، پورے اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ اور خود اپنی تحریک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ فریڈم موومنٹ بھی نہیں سمجھتے اس کو آپ؟ اب یہ بالکل ڈیفرنٹ سوال ہے، یہ پولیٹیکل لڑائی ہے۔ اگر وہ ثقافت کے نام پر، جغرافیائی اعتبار سے کسی چیز کے نام پر کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان کی بات چیت ضرور سنی جانی چاہیے اور اس کے اوپر بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن مولانا کس طرح سنی جائے اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ ڈیفرنٹ ہے اور 47 سے ہمارا ایشو ریزالو نہیں ہو، ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، خواہ وہ یہ کشمیر ہو یا وہ پاکستان والا کشمیر ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے یہ پولیٹیکلی یا فریڈم فائٹنگ کے تناظر میں غلط ہے؟ پولیٹیکلی بھی غلط ہے، لڑائی کا طریقہ وائلنس نہیں، چلے وائلنس چھوڑ دیتے ہیں، میں مطالبے کی بات کر رہا ہوں۔ مطالبہ دیکھیے، مطالبہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ تو دو ملکوں کے بیچ کی بات ہے۔ آپ کا کوئی اوپینین نہیں ہے؟ نہیں، ہماری اوپینین اس بارے میں بالکل نہیں ہے۔ ہماری اوپینین یہ ہے کہ کشمیر کو اور کشمیریوں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ نہ رہنا چاہیں، چاہے ادھر والے کشمیر والے ہوں یا ادھر والے کشمیر والے ہوں، وہ پاکستان اگر وہ دیکھیں، ہماری اوپینین پوچھی نا آپ نے، ہم نے اپنی اوپینین بتا دی، خواہش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری اوپینین ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے مسلمانوں کی حالت کی بات کی، یہاں پہ سچر کمیٹی رپورٹ آئی جسٹس سچر کی، اس میں تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب بتائی گئی ہے۔ وہ رپورٹ غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں بتاؤں گا، آپ مجھ سے پوچھ رہے تو میں بتاؤں گا۔ جب ہم بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے انفراسٹرکچر اور اس انفراسٹرکچر میں پاپولیشن کی میجورٹی کی کیا حصہ داری ہے، وہاں پینے کے پانی کا کیا حال ہے، وہاں اسکولوں کا کیا حال ہے، وہاں بیسک رورل پاکستان کے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، اس کے مقابلے میں جب ہم انڈیا کے اس کو دیکھتے ہیں، اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو مسلمان ہندوستان کا پاکستان کے عام مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری حصہ داری یہاں کیا ہونی چاہیے، ہماری نوکریوں میں، ہمارے پاس روزگار کے مواقع میں، ہمارے پاس لیجسلیچرز میں ہماری جو حصہ داری ہونی چاہیے، اس میں قانون ساز اداروں میں، تو ہم دیکھتے ہیں ہم پیچھے ہیں۔ ہندوستان کی لوکل کمیونٹی کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں موازنہ پاکستان تو ہو ہی نہیں رہا، پاکستان کے مسلمانوں سے موازنہ بالکل نہیں ہو رہا۔ میں تو یہی آپ سے دیکھیے، پاکستان ہی کے دوسری کمیونٹی سے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کے دو کشمیر ہیں، دونوں کشمیریوں کی حالت کو اور دونوں کشمیر کی حالت کو دیکھ لیجئے، اتنی سب خرابیوں اور لڑائیوں کے باوجود یہاں کا کشمیر وہاں کے کشمیر سے زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ لیکن وہ ہم کس طرح انالیسس کریں؟ ہمیں تو پریس کو ہیومن رائٹس جو بس ہیومن رائٹس کو جانے نہیں دیتے اندر، بالکل ہیومن رائٹس جا ہی نہیں سکتے۔ آپ کس طرح اس بات میں بلیو کریں؟ نہیں، وہ تو آپ دیکھیے، آپ مجھے لے جائیں، نہیں آپ کو لے جانا میرا انڈین آپریٹ کشمیر میں آپ مجھے لے جائیں، میں آپ کو پاکستان میں یہی کہتا ہوں آپ سے، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں اس بات کا حامی ہوں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح ایویلویٹ کریں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایکسیس ہی نہیں انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی وہاں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے، اس نے تشدد کے باوجود یہاں کی حالت چاہے ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے، ابھی دیکھیں کشمیر کا لڑکا فیصل، اس نے انڈیا میں ٹاپ کیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہوا ہے، ٹاپ کیا ہے اس نے آئی اے ایس۔ چلیں یہ تو ہوگی بات، میں کشمیر سے مکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ ایشو لے گئے اس طرف، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا، مطلب آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں، اس لیے میں صرف جاننا میں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہا ہوں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں دونوں طرف کی مذمت بالکل نہیں کرتا، میں یہاں رہتا ہوں۔ تو آپ کس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں دونوں طرف کی جو تشدد ہو رہا ہے اور جس طرح نمٹا جا رہا ہے ایشو سے، ہندوستان پاکستان دونوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں یہاں آزادی کے لیے، ان کی لڑائی کے طریقوں کو میں غلط ٹھہراتا ہوں،
اور جس طرح اس سے ڈیل کیا جا رہا ہے میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں تو آپ سے سوال سے یہ پوچھا تھا کہ جو ہندوستان میں بسنے والی کمیونٹیز ہیں ان سے جو مسلمان پیچھے ہیں سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ہاں اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، کس طرح؟ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے۔ آندھرا پردیش میں جمعیت علماء کی کوشش سے مسلمانوں کو اس پورے صوبے میں ریزرویشن ملا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، صرف ایڈمیشن جو ملے ہیں اس ایڈمیشن کو اگر لوگ کیپٹیشن فی دے کر کے ایڈمیشن کرایا ہوتا، اس ریزرویشن کی وجہ سے نہ ملا ہوتا تو 400 کروڑ روپے سے زیادہ کا صرف ایک اسٹیٹ میں بینیفٹ ہوا۔ اور ابھی ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملا۔ ہم لوگ ابھی اس وقت جیل بھرو آندولن چلایا تھا ہم لوگوں نے، تحریک ملک و ملت بچاؤ، اسی کے لیے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے اور کمیونل وائلنس پریونشن ایکٹ بنایا جائے۔ یہ آپ کے گھر کے باہر بھی بہت زیادہ سیکیورٹیز کی وجہ یہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت سیکیورٹی آپ کے گھر کے باہر؟ صرف میرے گھر کے باہر ہے، پاکستان میں تو مسجدوں میں سیکیورٹی لگی ہوئی ہے۔ وہاں تو ہم ایک وار لڑ رہے ہیں انٹرنل ٹیررسٹ کے خلاف بھی اور بہت سے ایکسٹرنل فورسز کے خلاف بھی۔ وہ ایکسٹرنل فورسز کیا ہیں؟ وہ میرا انٹرویو جب آپ کریں گے تو میں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن تو یعنی یہ کہ آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بس تمہیں بچانا ہے، وہ مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، اچھی بات، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ سیکیورٹی کیوں آپ کے گھر کے باہر؟ میرے نہیں میں نہیں سمجھتا۔ ایسا تھا کہ ہم نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس تحریک کے بعد آپ ہی کہا کہ کچھ لوگوں نے ہم کو مجھے نہیں معلوم کچھ ٹیلی ویژن چینل والوں کو ای میل کیا کہ ہم ان کو مار دیں گے پاکستان سے۔ پتہ نہیں آپ ہی کہاں سے تھا، ایسی مجھے ایسی اطلاع ملی کہ ہو سکتا ہے، یہ تو کہنا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے بالکل، لیکن وہ انہوں نے دعویٰ یہی کیا تھا، وہ جو اس طرح دیکھ رہے ہیں الزام لگانے والے شاید الزام ڈالنا چاہ رہے ہو پاکستان پہ سے دعویٰ کیا، تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ جرنلسٹ ہیں اور انٹرویو بھی کر رہے ہیں اور ڈیفینس بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور اچھی بات ہے، آپ ایک اچھے پاکستانی سٹیزن ہیں، یقیناً مجھے فخر ہے اس کے اوپر، اور آپ کو بھی پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ تاثر ہے یہاں پہ ممبئی حملوں کے بعد ہندوستان میں، جو میں نے یہاں وزٹ کیا انڈیا کا، کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ پورے کا پورا پاکستان اور اس کی ایجنسیز اور ادارے انوالو ہیں ممبئی حملوں میں۔ جی بالکل، یہی تاثر ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔ لوگوں کا یہ احساسات بہت زیادہ ہیں اس بات کو لے کر کہ ایک ذمہ دار پڑوسی کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ پاکستان نہیں۔ لیکن مولانا آپ اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے پاکستان کو کہ پاکستان کے جی ایچ کیو پہ بھی وہی دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں جو ممبئی میں کر رہے ہیں؟ لیکن اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ جو دہشت گرد یہاں پہ جو حملہ آور ہیں یا حملہ آور کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پکڑنے کو لے کر اور ان کے اوپر گرفت کرنے کو لے کر پاکستان اس طرح سے پیش قدمی نہیں کر رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے۔ سعید صاحب کو کل ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ میں نے ابھی آپ سے سنی ہے، نیوز ہے، یہ نیوز ہے میرے لیے، پر وہ پتہ نہیں اتنا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا جب اس طرح سے ہم لوگ کلوز ہو رہے ہیں دونوں ملک، اور یہ پاکستان بھی محسوس کر رہا ہے کہ تعلقات خراب کرنے کے لیے کچھ طاقتیں کر رہی ہیں، تو پاکستان کو اسی طرح ایکشن کرنا چاہیے جس طرح صحیح راستے میں ہو۔ آپ سعید کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپ کے خیال سے جو آپ کا خیال ہوگا میں اسی سے اتفاق کر لوں گا۔ جو آپ کو نہیں پتا وہاں رہ کر تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ آپ یہ بتائیے۔ انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کا ماننا یہی ہے کیا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں اور وہ یہاں پر اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔